کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سول سپریمیسی یا آئین کی بالادستی کی ڈیمانڈ تو بہت زور و شور سے ہوتی ہے، لیکن جو ہی مین سٹریم پولیٹکس میں مائنورٹیز یا نان مسلمز کو شامل کیے جانے کی بحث شروع ہوتی ہے تو ساڑھے رویے بدل جاندے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اس دھرتی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے ہندو، مسیحی اور دیگر نیٹو نان مسلمز کو پاکستان کی سیاست کے مرکزی دھارے سے بے دخل کر دیا گیا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں نان مسلمز کی سیاست کو صرف اور صرف ان کی مذہبی شناخت بنا کر رکھ دیا گیا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں کے نان مسلمز یہاں کی گورننس کے معاملات پر کھل کر بات نہیں کر سکتے، معاشی پالیسیوں میں اس طرح سے شریک نہیں ہو سکتے جس طرح سے عام نمائندے شریک ہوتے ہیں، اور خارجہ پالیسی پر ان کی رائے وہ تو بھول ہی جاؤ؟ کیوں ہے ایسا؟ تو میرے خیال میں اس کی ایک وجہ ہمارے ہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کا وہ فیصلہ تھا جس کے تحت غیر مسلم نمائندوں کو پارلیمنٹ میں صرف جداگانہ طرز انتخاب کے تحت ہی آنا چاہیے۔ جی، جداگانہ طرز انتخاب، سیپریٹ الیکٹوریٹ، مطلب مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیں اور غیر مسلم نمائندوں کو۔ سوال تو بنتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہی کیوں؟ تو آئیے آج نیٹو تاریخ میں کھوج لگاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ بات شروع ہوتی ہے قرارداد مقاصد سے، جب ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے مذہب اور ریاست کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ قرارداد مقاصد پیش کرنے والوں کا اگلا مطالبہ تھا غیر مسلموں کے لیے جداگانہ انتخاب کا۔ 1951 کی مردم شماری یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کے مشرقی اور مغربی پاکستان کی کل آبادی تقریباً 7.5 کروڑ تھی، جن میں سے لگ بھگ 1 کروڑ ہندو تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد مشرقی پاکستان میں تھی۔ یہ پاکستانی ہندو محب وطن تھے، سیاست اور جمہوریت کی اہمیت جانتے تھے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا بھی جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سیاسی عمل میں مسلمانوں سے علیحدگی کے بعد تو یہاں کے نان مسلمز مین سٹریم پولیٹکس سے بالکل irrelevant ہو جائیں گے۔ اسی لیے 1956 کے آئین میں یہ فیصلہ قومی اسمبلی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں سے صلاح مشورہ کر کے اقلیتوں کا طرز انتخاب طے کرے، اور قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ مغربی پاکستان میں اقلیتوں کا انتخاب سیپریٹ الیکٹوریٹ کے تحت ہوگا اور مشرقی پاکستان میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت۔ بہرحال یہ فیصلہ عبوری تھا اور پارلیمنٹ میں اقلیتوں کی نمائندگی کا ایشو کنفیوژن کا ہی شکار رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایوب خان نے 1960 میں 11 رکنی کمیٹی بھی بنائی، جس کی سربراہی سابق چیف جسٹس آف پاکستان سر شہاب الدین کر رہے تھے۔ کمیٹی کی ایک اہم فائنڈنگ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کا اپر کاسٹ ہندو جوائنٹ الیکٹوریٹ کا سہارا لے کر نظریہ پاکستان کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ یہ ہندو پاکستان کی بہتری نہیں بلکہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ جی، یہ مائنڈ سیٹ رہا ہے ہمارا اپنے پاکستانی ہندوؤں کے بارے میں، جو کہ اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دینا چاہتے تھے۔ خیر، ایوب خان نے کمیٹی کی سفارشات تو نہیں مانی، اور ان کے دور میں اقلیتوں کے اسمبلی تک پہنچنے کے لیے جوائنٹ الیکٹوریٹ کا طریقہ ہی استعمال ہوتا رہا۔ 70 کے انتخابات بھی اسی طرز پر ہوئے، 73 کے آئین میں بھی اقلیتوں کے لیے جوائنٹ الیکٹوریٹ کا ہی طریقہ استعمال ہوا۔ لیکن پھر ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد دوسری آئینی ترمیم آئی، اور یوں غیر مسلموں کا طریقہ انتخاب بھی تبدیل کرنا پڑا۔ چوتھی آئینی ترمیم کے تحت قومی اسمبلی میں نان مسلمز کی 6 ریزرو سیٹیں تھیں، اور پھر آئے جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے کمیٹی کھیلنا بند کیا اور سیدھے جداگانہ طریقہ انتخاب کو رائج کر دیا۔ یہ بات ہے 1978 کی، جب جنرل ضیاء الحق نے قومی اسمبلی میں نان مسلمز کی مخصوص 6 نشستوں کو بڑھا کر 10 کر دیا، اور صوبائی اسمبلی میں بھی ان کے لیے نشستیں مخصوص کر دی گئیں، اور پھر ہمارے نان مسلمز کی سیاست مکمل طور پر ان کی مذہبی شناخت تک محدود ہو کر رہ گئی۔ جنرل ضیاء کو اقلیتوں کی مذہبی شناخت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو اس ڈویژن کو اور پکا کیا، اور مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ پنڈت جی اور کلرجی کو بھی پاور سٹرکچر کا حصہ بنایا۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں آج بھی غیر مسلموں کی سیاست ریگریسو ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ نان مسلمز کی
پولیٹیکل ایلیٹ یا تو براہمن ہندو ہے یا پھر کلیسا کے اعلیٰ عہدیدار، اور یہ پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو غیر مسلموں کی اکثریت کے مسائل کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ غیر مسلم جو کہ دلت ہیں، شیڈولڈ کاسٹ ہیں، سندھ میں وڈیرا شاہی کے شکار ہیں اور پنجاب میں سماجی امتیاز کا شکار ہیں۔ جی، پارلیمنٹ میں غیر مسلموں کے ریپریزنٹیٹیو پاور سٹرکچر کا حصہ بنائے گئے۔ اسی لیے تو جب جنرل پرویز مشرف نے جداگانہ طریقہ انتخاب کو ختم کرنے کی بات کی تو یہی پولیٹیکل ایلیٹ مخالفت میں سامنے آ گئی، لیکن پرویز مشرف جداگانہ طریقہ انتخاب کو ختم کر کے جوائنٹ الیکٹوریٹ کو لے آئے۔ یہ شاید ایک اچھا قدم تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پرپورشنل ریپریزنٹیشن کا سسٹم متعارف کروا دیا، یعنی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی نشستیں جیتیں گی اسی تناسب سے ان کے غیر مسلم امیدوار ان نشستوں پر بیٹھیں گے جو کہ کوٹا سسٹم کے تحت انہیں دی گئیں۔ مطلب بہت صاف ہے، آپ کو پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے اپنے ووٹر کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو ہی خوش کرنے سے کام چل سکتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے آج کے غیر مسلم ریپریزنٹیٹیو صرف نام کے نمائندے ہیں، کام کے نہیں۔ لیکن اگر ہم مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں تو ہمیں اکثریت کے ساتھ ساتھ اقلیت کے ووٹ کو بھی عزت دینا ہوگی، انہیں پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بنانا ہوگا، اور ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے نان مسلم امیدواروں کو جنرل نشستوں پر ٹکٹ دیں گی۔ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب یہاں کی مسلمان اکثریت پاکستانی ہندوؤں کو، مسیحیوں کو یا پارسیوں کو یا سکھوں کو ووٹ ڈالیں گے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب میں اور آپ پاکستانی ہندو، مسیحی یا سکھ کو ووٹ ڈالیں گے اور اصل پالیسی میکنگ کا حصہ بنائیں گے۔